اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی نکال لی جائے۔ اچھا جی، اصول الشاشی میں ہم پڑھ رہے تھے امر کا دوسرا حکم۔ امر کا دوسرا حکم کیا تھا کہ امر تکرار کو نہیں چاہتا۔ جیسے میں نے کل ذکر کیا تھا، کسی کو کہا پانی لا، سمجھے، وہ ایک ہی مرتبہ پانی لائے گا، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہر 2 منٹ بعد پانی لیا، بار بار پانی لیا، نہیں۔ پانی لاؤ امر، اور الامر لا یقتضی التکرار، یہ تکرار کو نہیں چاہتا۔ ایک دفعہ عمل کر لیا تو امر پر عمل ہو گیا، سمجھے؟ تو یہ امر کس چیز کو نہیں چاہتا؟ تکرار کو نہیں چاہتا، سمجھے؟ عرفاً بھی امر تکرار کو نہیں چاہتا۔ پہلی دلیل تو عرف، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، چائے لاؤ، سمجھے؟ تو ایک ہی مرتبہ چائے آئے گی، یہ نہیں ہے کہ وہ اس نے کہا آپ نے امر کیا تھا چائے لاؤ تو ہر 2 منٹ بعد، ہر 5 منٹ بعد چائے بار بار آئے، یہ نہیں۔ امر اس چیز کا تقاضا نہیں کرتا، امر کرتا ہے، کہتا ہے ایک مرتبہ اس کے اوپر عمل کر لو، بس امر پورا ہو گیا، امر پر عمل ہو گیا، سمجھے؟ اور یہ تکرار کو نہیں چاہتا، تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔ عرف بھی یہی چاہتا، چائے لاؤ ایک ہی مرتبہ لائے گا عرفاً، بار بار نہیں لائے گا۔ تو پہلی دلیل امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، عرف، جیسے کہ مثالوں میں گزر چکا۔ دوسری دلیل، آج کے سبق میں یہ دوسری دلیل آ رہی ہے اس بات کی کہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔ لأن الامر بالفعل طلب تحقیق الفعل على سبیل الاختصار فإن قوله اضرب مختصر من قوله افعل فعل الضرب، والمختصر من الكلام والمطول سواء في الحكم۔ یہ دوسری دلیل آگے۔ دوسری دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ امر جو ہے، یہ مثال کے طور پر ہم نے کہا اضرب، یہ اب امر ہے، یہ امر دراصل مختصر ہے افعل فعل الضرب کا۔ اضرب کا اصل معنی یہ ہے افعل فعل الضرب، تو ضرب والا کام کر، تو مارنے والا کام کر، یہ معنی اضرب کا، سمجھے؟ لمبی عبارت کیا ہے؟ افعل فعل الضرب، اصل یہ ہے۔ تو اس کو چھوڑ کر مختصراً ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ اضرب، تو مار۔ ورنہ یہ اضرب یہ دراصل مختصر ہے کس کا؟ افعل فعل الضرب کا۔ تو جب یہ مختصر ہے افعل فعل الضرب کا، تو افعل فعل الضرب میں جو ضرب آیا یہ تو مصدر ہے۔ جب مصدر ہے تو یہ مصدر تو پھر یہ مفرد ہے، تثنیہ جمع تو نہیں ہے۔ تو جب یہ ضرب مصدر، اور مصدر بھی مفرد فرد ہے، سمجھے؟ تو مفرد تو تکرار کو نہیں چاہتا۔ جب مفرد تکرار کو نہیں چاہتا تو پھر افعل فعل الضرب کا کیا معنی ہو گیا؟ تو ایک مرتبہ مار والا کام کر، کیونکہ افعل فعل الضرب میں ضرب مصدر، اور مصدر اور مفرد، اور مفرد تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، تو افعل فعل الضرب مانا تو ایک مرتبہ مار والا کام کر۔ تو جب امر کا جو مطول ہے، لمبی عبارت، سمجھے؟ جب وہ مطول وہ تکرار کو نہیں چاہتا تو پھر اس کا اختصار بھی تکرار کو نہیں چاہتا، اضرب بھی تکرار کو نہیں چاہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اختصار جس کا مختصر ہے،
جو اصل وہ لمبی عبارت ہے، مطول ہے، وہ تکرار کو نہیں چاہتا، جو امر کی اصل ہے. تو جو اصل ہے مطول، جب وہ تکرار کو نہیں چاہتا تو اس مطول کا جو مختصر ہے، اس مطول سے جو مختصر بنا ہے، ظاہر ہے یہ بھی تو اسی مطول کا مختصر ہے نا، یہ بھی تکرار کو نہیں چاہے گا. سمجھے؟ یہ دوسری دلیل آ گئی، دیکھ لیں لفظوں میں ملا لیں. لِأَنَّ الْأَمْرَ، امر کیوں تکرار کو نہیں چاہتا؟ کیونکہ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِعْلِ، کسی کام کا امر، کسی فعل کا امر، یہ دراصل طلب تحقیق الفعل على سبیل الاختصار، یہ دراصل کسی فعل کو طلب کرنا ہے مختصر طریقے پر. اب اضرب یہ امر ہے، میں نے بھی مثال دی، یہ مختصر ہے. سمجھے کیوں؟ فإن قوله اضرب، یہ جو اضرب ہے یہ مختصر ہے. کس سے مختصر ہے؟ من قوله افعل فعل الضرب، یہ اصل معنی ہے اضرب کا. افعل فعل الضرب، تو مار والا کام کر، اصل عبارت یہ تھی. تو یہ جو مطول اور اصل تھا افعل فعل الضرب، اس میں جو ضرب آیا وہ ضرب مصدر تھا اور مفرد تھا، تو مفرد تو تکرار کو نہیں چاہتا. تو اب یہ جو مطول ہے، جو اصل ہے، اس میں ضرب مصدر ہے اور مصدر مفرد ہے، وہ تکرار کو نہیں چاہتا. جب مطول جو اصل ہے امر کا وہ تکرار کو نہیں چاہتا، تو والمختصر من الکلام، تو پھر جو مختصر ہے، والمطول، اور جس کا یہ مختصر ہے جو مطول اور اصل ہے، پھر یہ دونوں حکم میں برابر ہوں گے. تو جب مطول جو کہ اصل ہے وہ تکرار کو نہیں چاہتا، تو اس سے جو بنا ہے، اس کا جو مختصر ہے، ظاہر ہے وہ بھی تکرار کو نہیں چاہے گا، کیونکہ وہ بھی تو اسی سے ہی بنا ہے، یہ اسی کا مختصر ہے. بات ختم ہو گئی. یہ دوسری دلیل ہو گئی کہ امر تکرار کو نہیں چاہتا. ایک دلیل آپ نے دیکھ لیا، وہ آ گئی ہے عرف. دوسری دلیل آ گئی ہے، سمجھے، وہ آپ کے سامنے گزر چکی ہے. ثم الامر سے یہاں سے پھر ایک تیسری دلیل آ گئی کہ امر تکرار کو نہیں چاہتا. اچھا جی، تیسری دلیل کا خلاصہ یہ ہے، ثم الامر بالضرب امر بجنس تصرف معلوم وحکم اسم الجنس ان يتناول الادنى عند الاطلاق ويحتمل كل الجنس. اچھا جی، تیسری دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ جو امر کا اصل ہے افعل فعل الضرب، اس میں ضرب، اس میں جنس بھی ہے. جنس کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ہر طرح کی مار کو شامل ہے، عام ہے، اس لیے جنس ہے. لاٹھی سے مار، ڈنڈے سے مار، تھپڑ سے مار، جس سمجھے 100 قسم کی مار ہو سکتی ہے، ہر قسم کی مار کو شامل ہے. لہذا یہ ضرب کیا ہو گیا؟ جنس. تو جب یہ جنس ہو گیا تو جنس کے اندر حکم یہ ہے کہ جنس جو ہوتا ہے نا وہ متیقن اور جو یقینی ہے اس کو شامل ہوتا ہے. جنس سے مراد متیقن ہوتا ہے، اور متیقن کیا ہے؟ فرد. سمجھے؟ متیقن کیا ہے؟ فرد، مفرد. اب دیکھو نا، اب کسی نے 100 تھپڑ مارے، سمجھے، ان 100 تھپڑوں کے اندر وہ کیا ہے؟ وہ ظاہر ہے وہ ایک تھپڑ بھی آ گیا. 10 مارے، 10 میں بھی ایک آ گیا. 2 مارے، 2 میں بھی ایک آ گیا. 10 مارے، 10 میں بھی ایک آ گیا. سمجھے؟ تو ایک تو ہر لحاظ سے آنا ہی آنا ہے مار کے اندر. تو ایک جو ہے وہ یقینی ہے. تو جب یوں کہا کہ اصل عبارت تھی امر کی، اضرب کا معنی ہو گیا افعل فعل الضرب، اس میں جو ضرب آیا یہ ضرب جنس ہے.
اور جنس کا حکم یہ ہے کہ جنس ادنا کو شامل ہوتی ہے. جنس سے مراد ادنا ہوتا ہے. ادنا ہے نا مفرد، ایک مراد ہوتا ہے جنس سے. لیکن ایک بات ہے، جنس میں کل کا احتمال ہوتا ہے. پھر سن لیں بات، جنس جہاں بھی بولی جائے اس کے بارے میں ایک اصول یاد رکھنا ہے کہ جنس سے مراد ادنا ہوتا ہے. مفرد، ادنا مفرد ہی ہے نا، ایک، وہ کم سے کم ایک ہی ادنا مفرد. تو جنس جہاں بولی جائے گی اس جنس سے مراد مفرد ہوگا. سمجھے؟ یعنی ایک مراد ہوگا، فرد مراد ہوگا. جب مفرد مراد ہوگا تو پھر مفرد کی دو قسمیں ہیں. کا مفرد مراد ہے نا، ایک فرد حقیقی، ایک فرد حکمی. فرد حقیقی کسے بولتے ہیں؟ ایک کو. اور فرد حکمی کسے بولتے ہیں جو مفرد کی دوسری قسم ہے؟ فرد حکمی بولتے ہیں کل کو. سمجھے؟ تو جنس جہاں بولی جائے گی اس سے مراد فرد حقیقی ہوگا یعنی ایک، لیکن اس میں احتمال کل کا بھی ہوگا. احتمال کل کے ہونے کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی قرینہ آ جائے کل کا، یا متکلم بولنے والا کل مراد لے لے، چونکہ احتمال کل کا تھا تو کل بھی مراد ہو جائے گا. اگر کوئی قرینہ آ جائے یا نیت آ جائے کل بھی مراد ہو جائے. لیکن اگر کوئی قرینہ موجود نہیں اور بولنے والے نے متکلم نے کو، تو پھر ایک ہی مراد ہوگا. ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھ لیں، ثم الامر بالضرب، یہ جو ہم نے کی اصل عبارت تھی ضرب جو ہے. جی آواز آ رہی ہے یا نہیں آئی؟ جی آواز آ رہی ہے استاد جی. آ رہی ہے. اچھا یہ دیکھ لیں، ثم الامر بالضرب، یہ جو ہم نے کہا کہ اضرب کی اصل عبارت ہے افعل فعل الضرب. اب افعل فعل الضرب میں جو ضرب آیا یہ امر بجنس تصرف معلوم، یہ ضرب جو ہے یہ جنس بھی ہے. مصدر جو ہے یہ مصدر کیا ہوتا ہے؟ جنس بھی ہوتا ہے. سمجھے؟ تو گویا جنس کا حکم دیا جا رہا ہے امر کے ذریعے، ضرب کا یعنی جنس کا. سمجھے؟ تو جب امر کے اندر یہ ضرب جو آیا افعل فعل الضرب، تو یہ ضرب مصدر اور مصدر جنس، وحکم اسم الجنسی، تو پھر اسم جنس کا حکم یہ ہوتا ہے ان یتناول الادنا عند الاطلاق، کہ جب جنس، اطلاق کا معنی ہوتا ہے بولنا، جب جنس بولی جائے یعنی جنس مطلق ہو، کوئی قرینہ نہ ہو، نیت نہ ہو، تو ان یتناول الادنا، یہ جنس شامل ہوتی ہے ایک کو. یہ جنس کس کو شامل ہوتی ہے؟ جب کوئی قرینہ نہ ہو، ادنا کو یعنی ایک کو، واحد کو. اوپر لکھا ہے واحد. لیکن وَيَحْتَمِلَ كُلَّ الْجِنْسِ، لیکن جنس میں احتمال کل کا بھی ہوتا ہے. جنس کا حکم کیا ہو گیا؟ جب جنس بولی جائے تو اس سے مراد ایک ہوتا ہے. سمجھے؟ لیکن اس میں احتمال کل کا بھی ہوتا ہے. اس میں احتمال کس کا ہوتا ہے؟ کل کا بھی ہوتا ہے. ہاں، یا جنس مراد ایک ہوگا اور اگر کوئی قرینہ اور نیت آ جائے تو کل بھی مراد ہو جائے گا. ان بیچ والا کبھی بھی جنس سے مراد نہیں ہوگا. بھلے نیت بھی کر لے تو بیچ، یا کل مراد ہوگا، وہ بھی مفرد ہے لیکن اس کو بولتے ہیں مفرد حکمی. سمجھے؟ کہنے لگے جب یہ اصول سمجھ میں آ گیا کہ جنس جہاں بولی جائے اس سے مراد مفرد ہوگا، پھر آسانی کے لیے سمجھ لیں مفرد کی دو قسمیں ہیں، ایک مفرد فرد حقیقی جو کہ ایک ہے، اور ایک فرد حکمی جو کہ کل ہے. تو جنس جہاں بولا جائے گا وہاں اس سے مراد اگر کوئی اس کے خلاف قرینہ نہ ہو
تو فرد حقیقی ہوگا، ایک ہوگا. ہاں اگر کوئی خلاف کرینہ آ جائے تو اس میں فرد حکمی کل استعمال ہوگا. پھر وہی ہے جن سے مراد مفرد ہوتا ہے. مفرد کی دو قسمیں ہیں، مفرد حقیقی، مفرد حکمی. مفرد حقیقی کسے بولتے ہیں؟ ایک کو. یہ تو حقیقتاً مفرد ہے ایک. لیکن مفرد کی دوسری قسم ہے مفرد حکمی. اور مفرد حکمی کسے بولتے ہیں؟ کل کو. یہ بھی مفرد ہی ہے. جیسے اب 1 روپیہ ہے نا، یہ مفرد ہے، لیکن پیسے تو بہت سارے ہیں، آپ نے پرس میں ڈال لیے. اب وہ پرس تو ایک ہی ہے نا، تو مفرد حکمی ہو گیا جس میں کل آیا ہوا ہے. خیر سمجھانے کے لیے کہہ دیا. جنس چاہتا ہے مفرد کو، اور پھر مفرد کی دو قسمیں، مفرد حقیقی، مفرد حکمی. کوئی کرینہ نہ ہو تو مفرد حقیقی یعنی جنس سے مراد ایک ہوتا ہے اور کل کا احتمال ہوتا ہے، وہ بھی مفرد حکمی ہے. سمجھے؟ کل کے احتمال کا کیا معنی؟ اگر کوئی کرینہ آ جائے، نیت آ جائے، تو کل بھی مراد ہو. جب یہ اصول سمجھ میں آ گیا تو وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، اسی پر پھر ہم آگے مثالیں آپ کو دیتے ہیں جی. کس اصول پر؟ کہ جنس سے مراد ایک ہوگا اور اس میں احتمال کل کا بھی ہوگا، بیچ والا جنس سے مراد نہیں ہوگا. کہنے لگے اب دیکھ لو، کسی آدمی نے قسم اٹھائی لا یشرب الماء، اب وہ پانی نہیں پیے گا. اب پانی بھی ایک جنس ہے، چشمے کا پانی، سمندر کا پانی، دریا کا پانی، کنویں کا پانی، نلکے کا پانی، بارش کا پانی، بہت ساری قسمیں ہیں پانی کی، جنس بن گیا. یہ ایک جنس ہے اور اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ فرد حقیقی ایک، لیکن اس میں احتمال کل کا بھی ہوتا ہے. سمجھے؟ اگر کوئی کرینہ نہ ہو تو پھر ایک مراد ہے فرد حقیقی. کیا معنی؟ ایک قطرہ بھی اگر پی لیا وہ ہو جائے گا، قسم ٹوٹ جائے گی، فرد حقیقی مراد. لیکن احتمال کل کا بھی ہے، بیچ والا مراد نہیں. جب احتمال کل کا کیا معنی؟ اگر کوئی کرینہ آ گیا کل بھی مراد ہو جائے گا. اچھا، جس نے قسم اٹھائی نا وہ تھے مولوی صاحب، وہ مسئلہ جانتے تھے. انہوں نے کیا کہا؟ میری پتہ ہے کیا مراد ہے پانی نہ پینے سے؟ میری کل مراد ہے، ساری دنیا کے پانی، یہ کل ہو گیا نا، وہ نہیں پیوں گا. یہ مراد تھی. اب ماں جنس ہے یا نہیں؟ تو کل کا احتمال ہے یا نہیں؟ تو کل کا احتمال ہے، تو جب اس کی نیت کرنا ٹھیک ہوگا یا نہیں؟ وہ نیت کرنا بالکل ٹھیک ہے، لہٰذا کل مراد ہو جائے گا. پھر وہ کبھی بھی حانث نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ساری دنیا کے پانی پینا یہ ممکن ہی نہیں ہے، ایک انسان کے بس کی بات ہی نہیں. لیکن اگر کوئی نیت نہیں، کوئی کرینہ نہیں، تو پھر فرد حقیقی کیا؟ ایک مراد ہے. پھر اس صورت میں یحنث بشرب ادنا قطرۃ منہ، پانی کا ایک قطرہ بھی پیا نا وہ حانث ہو جائے گا، کیونکہ فرد حقیقی مراد ہے. البتہ اگر کل کا کرینہ آ جائے، وَلَوْ نَوَى بِهِ، اور وہ کیا نیت کر، کل کا اگر کوئی کرینہ آ جائے یا نیت کر لے، وہ کیا نیت کرے؟ جمیع میاہ العالم، ساری دنیا کے پانی نہیں پیوں گا. میاہ ماہ کی جمع ہے، تو کل کی نیت کرنا ٹھیک تھا، کیونکہ جنس میں کل کا احتمال تھا، اور جو چیز محتمل ہو، جس کا احتمال ہو، وہ نیت کرنے سے مراد ہو جاتی ہے. اور اس نے نیت کر لی ساری دنیا کے پانی نہیں پیوں گا، یہ مراد تھی. صحت نیتوں ہو، اس کی نیت صحیح ہو جائے گی، لہٰذا وہ کبھی بھی حانث نہیں ہوگا. البتہ اگر اس نے یوں کہا نہیں نہیں میری نیت یہ تھی 100 گلاس نہیں پیوں گا یا 10 گلاس نہیں پیوں گا، یہ نیت معتبر نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ما جنس، اور جنس میں یا ادنا مراد یا کل مراد، بیچ والا مراد نہیں. 10 گلاس 100 گلاس کی اگر نیت کرتا وہ مراد نہیں ہوگا. سمجھے؟ اسی پر ایک اور مثال، جنس جب بولی جائے تو اس سے مراد ادنا ہوگا اور کل کا احتمال ہوگا. کوئی کرینہ نہ ہو تو ادنا مراد، اور اگر کوئی کرینہ آ جائے
تو چونکہ اس میں احتمال کل کا ہے پھر کل بھی مراد ہو جائے گا. تو اسی پر اگلی مثال، کسی کو وکیل بنایا کسی شخص نے، اپنی بیوی کو ہی وکیل بنا دیا جی. بیوی مانگ رہی تھی نا طلاق بہت زیادہ، سمجھے؟ تو پہلے تو کوشش کرتا رہا اس کو ٹالنے کی، وہ نہ ٹلی. اب کہتا ہے اچھا تجھے اتنا ہی شوق ہے نا طلاق کا، تو ایک کام کر، تو خود ہی اپنے آپ کو طلاق دے دے. طلقی نفسکی، تو اپنے آپ کو طلاق دے دے. اب طلقی، تو طلاق دے دے اپنے آپ کو. طلقی امر ہے یا نہیں ہے؟ اور امر کے اندر امر مصدر پر مشتمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جیسے افعل فعل الضرب کے اندر گزر چکا. تو طلقی کے اندر کیا معنی طلقی کا؟ افعلی فعل الطلاق، تو طلاق والا کام کر، یہی معنی ہوگا نا. اصل عبارت طلقی کی کیا ہوگی؟ افعلی فعل الطلاق. طلاق آگے طلقی کے اندر طلاق مصدر، اور مصدر جنس، اور جنس سے مراد فرد حقیقی ایک ہے، کوئی نیت کوئی کرینہ نہیں، تو ایک مراد. لیکن اگر نیت کر لی کس کی؟ کل کی، تو کل بھی مراد ہو جائے گا. جنس کا یہی اصول تھا نا. اب اس نے کیا کیا؟ طلقی نفسہ کی، سمجھے؟ تو بیوی پہلے ہی بڑی تنگ تھی، اس نے کیا کیا؟ فوراً اپنے آپ کو طلاق دے. فقالت طلقت، طلقی مشتمل تھا مصدر اور مصدر جنس، اور جنس سے مراد ادنا. اس نے اپنے آپ کو ایک طلاق دے دی، طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ جنس سے مراد ادنا ہوتا ہے، واحد ہوتا ہے. تو ایک طلاق دے دی، واحد آ گیا، یہ فرد حقیقی ہے، یہ مراد ہو جائے گا، طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن وہ کچھ زیادہ ہی تنگ تھی اپنے خاوند سے. اس نے کہا موقع اچھا ہے، اس نے مجھے طلاق کا مالک بنا دیا. اس نے تینوں طلاقیں اپنے آپ کو دے دی، سمجھے؟ اور خاوند نے نیت کر لی 3 طلاقوں کی. ٹھیک ہے میں نے تجھے 3 طلاقوں کا مالک. اب آپ مجھے بتائیں کہ ٹوٹل طلاقیں کتنی ہو سکتی ہیں عورت کو؟ 3. طلقی امر تھا تو دے دے طلاق، جو واحد فرد حقیقی کو شامل تھا، اور کل کا احتمال تھا، اور جس چیز کا احتمال وہ نیت کرنے سے مراد ہو جاتی ہے. اب اگر خاوند نے نیت کر لی تھی 3 طلاقوں کی، تو پھر اس نے کل کی نیت کی، کیونکہ کل 3 ہی طلاقیں ہو سکتی ہیں. لہذا اگر عورت نے اپنے آپ کو 3 طلاقیں دے دی اور خاوند نے 3 کی نیت بھی کر لی تھی، وہ تینوں واقع ہو جائیں گی، کیونکہ کل کا احتمال مراد، کل کا احتمال موجود تھا اس میں. وَلَوْ نَوَى الثَّلَاثَ، اگر خاوند نے نیت کر لی کس کی؟ طلقی نفسکی سے 3 کی، تو صحت نیتہ، اس کی نیت بالکل صحیح ہو جائے گی. پھر بیوی نے اگر 3 دے دی، پھر تینوں مراد ہو، تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گے. البتہ اگر خاوند نے نیت کر لی 2 طلاقوں کی اور بیوی نے 2 دے دی، 2 ہوں گی یا نہیں؟ 2 نہیں ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ طلقی امر، اور امر مشتمل تھا مصدر پر، افعالی فعل الطلاق پر، طلاق مصدر، اور مصدر کس کو چاہتا ہے؟ مفرد کو. مفرد کی 2 قسمیں ہیں، مفرد حقیقی ایک اور مفرد حکمی کل. کوئی نیت نہ کرے تو ایک مراد، نیت کرے تو کل مراد، بیچ والا مراد نہیں ہو سکتا. وہ نیت بھی کرے تو مراد نہیں ہوگا، کیونکہ جنس بیچ والے کو نہیں چاہتا، یا وہ فرد حقیقی ایک کو یا فرد حکمی کل کو چاہتا ہے، بیچ والے کو نہیں چاہتا. لہٰذا اس نے کہا تو طلاق دے، نیت کی 2 کی، خاوند نے بھی 2 طلاق، تو 2 طلاقیں واقع نہیں ہوں گی، کیونکہ جنس بیچ والے کو نہیں، یا وہ ایک کو چاہتا ہے یا وہ کل کو چاہتا ہے. وَكَذَا لَوْ قَالَ لِآخَرَ، اسی طرح بیوی کو طلاق کا مالک نہیں بنایا، خاوند نے کسی کو وکیل بنا دیا. تو ایسا کر، میری بیوی کو طلاق دے دے. طلقها ولو قال لآخر، کسی سے کہا طلقها، تو اس کو طلاق دے دے. کس کو؟ میری بیوی کو. اب طلق کون سا صیغہ ہے؟ امر، اور امر مشتمل کس کے اوپر؟ طلق کا کیا معنی؟ افعل فعل الطلاق، تو طلاق والا کام کر، سمجھے؟ میری بیوی کو طلاق دے دے. اچھا اب یہ طلق امر، اور امر مشتمل مصدر پر، اور مصدر جنس، اور جنس کا حکم کیا ہے؟
کہ وہ فرد حقیقی ایک کو شامل ہے، ایک مراد ہے، لیکن اگر نیت کی تو کل بھی مراد ہو جائے گا، بیچ والا نہیں ہو سکتا. یہی تھا نا، تو اس نے طلقہ کہہ دیا، تو کوئی نیت یتناول الواحدہ تھا. اب طلق سے مراد کیا ہے؟ طلق کس کو شامل ہے؟ ایک کو. کب؟ عند الاطلاق، جب مطلق طلق بولا ہو اور تین کی نیت نہ کی ہو. خالی طلق بولا مطلقاً، اطلاق مانا مطلق، مطلق کا کیا مانا؟ کوئی نیت نہیں کی. اب ایک فرد حقیقی مراد ہو جائے گا. اب اس نے اگر ایک طلاق دے دی تو ایک ہو جائے گی. لیکن طلق امر مشتمل مصدر تو جنس میں تو کل کا بھی احتمال ہوتا ہے. لہذا اگر خاوند نے تین کی نیت کر لی طلق سے، کل کی، تو کل طلاقیں تو تین ہو سکتی تھی. پھر بیوی نے تین دے دی تو تین بھی ہو جائیں گے. وَلَوْ نَوَى الثَّلَاثَ، اگر تین کی نیت کی، صحت نیتہ، اس کی نیت صحیح ہو جائے گی. پھر بیوی نے اگر اپنے آپ کو تین طلاقیں دے دی، تین طلاقیں بھی واقع ہو جائیں گے. لیکن ایک بات ہے، وَلَوْ نَوَى الثِّنْتَيْنِ، اگر خاوند نے نیت کر لی دو طلاقوں کی اور بیوی نے دو دے دی، تو کیا دو ہو جائیں گی؟ یہ نیت صحیح ہو جائے گی؟ لا یصح، یہ نیت صحیح نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہ دو جو ہے نہ یہ فرد حقیقی ہے، نہ یہ فرد حکمی ہے. اور جنس چاہتی تھی فرد حقیقی کو، اور فرد حکمی کا احتمال تھا. فرد حکمی تھی کل اور فرد حقیقی تھی ایک. اور یہ جو دو ہے، نہ یہ طلاقوں کا کل ہے، نہ یہ ادنا ہے، ایک ہے. یہ تو بیچ میں ہے، اور بیچ والا تو عدد ہے. اس کو طلاق نہیں چاہتی، وہ مفرد کو چاہتی ہے. یہ تو مفرد نہیں ہے، نہ مفرد حقیقی ہے نہ مفرد حکمی. اور جنس مفرد کو چاہتی تھی، تو مفرد کی فرد حقیقی یا اس کی دوسری قسم فرد حکمی، وہ بھی مفرد ہی ہے. اس کو چاہتی تھی، بیچ والے کو نہیں چاہتی. بیچ والے کی نیت بھی کر لی خاوند نے دو کی، بیوی نے اپنے آپ کو دو دے بھی دیں، دو واقعہ نہیں ہوں گی. مگر ایک بات ہے، اگر بیوی لونڈی ہو تو پھر دو واقعہ ہو جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ لونڈی کو دو ہی طلاقیں ہو سکتی ہیں. حرہ اور آزاد کو جو تین طلاقیں کام کرتی ہیں، لونڈی کے اندر دو طلاقیں بھی وہی کام کرتی ہیں. اس میں کل طلاقیں دو ہوتی ہیں. دو سے ہی بیوی حرام ہو جاتی ہے اور حلالے کے بغیر حلال نہیں ہوتی. جیسے حرہ میں تین سے ہوتی ہے، تو اس کے حق میں تو دو طلاق یہ کل ہے. اس کو تو تین ہوتی ہی نہیں، اس کو دو ہی ہوتی ہیں. تو لونڈی اگر بیوی تھی، اب اس میں دو کی نیت کر لی تو فرد حکمی کی نیت کر لی، اب نیت صحیح ہوگی. اب اگر بیوی نے دو دے دی لونڈی، وہ دو واقعہ ہو جائیں گے. الا اذا كانت المنكوحة امة، ہاں اگر منکوحہ بیوی جو ہے وہ لونڈی تھی، تو اب دو کی نیت کر لی، وہ صحیح ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ فإن نیت الثنتین فی حقها، لونڈی کے حق میں دو کی نیت کرنا، یہ نیت بکل الجنس، یہ کل جنس کی نیت کرنا ہے. کیونکہ لونڈی کو دو ہی ہو سکتی ہے، دو سے زیادہ نہیں ہو سکتے. جیسے حرہ کو تین ہو سکتے ہیں، تین سے زیادہ. تو یہ اس کے حق میں کل، تو پھر کل کی نیت کی نا، تو فرد حکمی کی نیت کی. تو جنس میں فرد حکمی کا احتمال ہوتا ہے نا، یہ نیت صحیح ہو جائے گی، طلاقیں بھی واقع ہو جائیں گی. اسی طرح اگلی مثال، وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ، مولا نے اپنے غلام سے کہا تزوج، تو شادی کر لے. شادی کی اجازت دے دی. سمجھے؟ اب تزوج امر کا صیغہ، امر مشتمل مصدر پر، اور مصدر جنس، اور جنس چاہتا ہے فرد کو. سمجھے؟ اور اگر کوئی کرینہ ہو تو فرد حکمی مراد ہو جائے گا، یعنی کل بھی. تو اب اگر اس نے ایک شادی کی، وہ شادی کرنا ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر مولا نے نیت کی تھی کس کی؟ دو طلاقوں، کس کی؟ دو نکاحوں کی، تو دو نکاح بھی ٹھیک ہو جائیں گے. کیونکہ غلام زیادہ سے زیادہ دو نکاح کر سکتا ہے، جیسے آزاد زیادہ سے زیادہ چار کر سکتا ہے. جب وہ دو ہی نکاح کر سکتا ہے تو اس کے حق میں دو کیا ہو گیا؟ کل فرد حکمی، اور ایک کیا ہو گیا؟ فرد حقیقی. تو جنس میں تو فرد حکمی کا احتمال ہوتا ہے، کرینہ اور نیت ہے مراد ہو جاتا ہے. مولا نے اگر نیت کر لی دو کی کہ تو دو شادیاں کر لے،
تزوج میں نیت دو کی کر لی تو کلے جنس کی نیت کی، تو کلے جنس تو فرد حکمی وہ بھی مفرد ہی ہے، حکمن، حقیقتاً تو مفرد نہیں، حقیقتاً تو فرد حقیقی ایک مفرد ہے، یہ حکمن ایک ہے، معنی گویا ایک ہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس کی نیت کی یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ تَزَوَّجْ يَقَعُ عَلَى تَزَوُّجِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، تو جب تزوج امر، اور امر سے کیا مراد ہوگا؟ ایک بیوی کے ساتھ نکاح کرنا مراد ہوگا، لیکن وَلَوْ نَوَى الثِّنْتَيْنِ، اگر خامن نے دو کی نیت کر لی، صحت نیتو ہو، اس کی نیت صحیح ہو جائے گی۔ کیوں؟ لِأَنَّ ذَلِكَ، لیکن اگر مولا نے دو کی نیت کر لی یہ نیت بھی صحیح ہو جائے گی، کیونکہ غلام زیادہ سے زیادہ دو نکاح کر سکتا ہے، تو پھر دو کلے جنس ہو گیا، تو جنس میں کلے جنس کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلُّ الْجِنْسِ فِي حَقِّ الْعَبْدِ، اس لیے کہ یہ دو غلام کے حق میں کلے جنس ہے، اور جنس کا حکم یہ ہوتا ہے وہ فرد حقیقی ایک کو شامل ہوتا ہے، لیکن کل کا احتمال ہوتا ہے، معنی اگر نیت کی جائے تو کل بھی مراد ہو جائے گا، تو کل تو اس کے حق میں دو ہی بیویاں ہو سکتی تھی، دو سے زیادہ نکاح کر نہیں سکتا، لہذا مولا نے اگر دو کی نیت کر لی تھی تو دو بھی مراد، غلام دو بھی کر سکتا ہے۔ آگے ولا یتعطا سے ایک اشکال ہو سکتا تھا، زبردست قسم کا اشکال، اس کا جواب ہے، وہ سوال اور جواب انشاءاللہ اگلے سبق میں آئے گا۔ ہلکا سا میں اس کا خاکہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سوال کا، تاکہ آپ کو غور کرنے کا موقع مل جائے۔ سوال یہ ہو سکتا تھا کہ آپ کہتے ہو امر تکرار کو نہیں چاہتا، اس پر پورا زور لگا دیا، مثالیں بھی دے دیں، دلیلیں بھی دے دیں کہ امر تکرار کو نہیں چاہتا، اور واقعہ یہ ہے کہ امر میں تکرار موجود ہے۔ سمجھے؟ امر میں تکرار کہاں سے آ گیا؟ کہنے لگے دیکھو مثالیں ہم آپ کو دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، اب اقیم امر ہے یا نہیں ہے؟ نماز قائم کرو امر ہے، تو اگر امر تکرار کو نہیں چاہتا تو پھر ایک ہی نماز پڑھنی چاہیے تھی، ہم روز روز نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ تو تکرار آ گیا ہے، زور کی نماز پڑھو، زور کی نماز آج بھی کل بھی مرتے دم تک پڑھتے ہی رہتے ہیں، روزہ رکھو، سومو امر ہے، فل یسوم، قرآن مجید میں ہے نا فل یسوم، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، جو رمضان کا مہینہ پائے فلیصم، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اب کون سا صیغہ ہے فلیصم؟ امر کا، آپ کہتے ہو امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، تو چاہیے یہ تھا کہ زندگی میں ایک ہی روزہ ہوتا، تو ہم تو ہر رمضان میں ہر سال روزے رکھتے ہیں، بار بار روزے رکھتے ہیں۔ آتو الزکاۃ، زکوٰۃ دو، آتو الزکاۃ امر کا صیغہ ہے آتو، آپ کہتے ہو امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، حالانکہ ہر سال زکوٰۃ دی جاتی ہے، آپ کے ضابطے کے مطابق تو زندگی میں ایک ہی مرتبہ زکوٰۃ ہونی چاہیے، پھر یہ ہر سال کیوں؟ پھر یہ بار بار کیوں؟ پھر یہ تکرار کیوں اگر امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا؟ یہ تھا اشکال، اس اشکال کا جواب انشاءاللہ آئندہ سبق میں آ جائے گا۔ جی هذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔ جی میری بات سمجھ آئی یا اوپر سے گزر گئی؟ استاد جی، یہ جو نیت کی بات ہوتی ہے، یہ نیت کیسے کوئی جج کر سکتا ہے؟ وہ خود ہی کہے گا کہ میری نہیں، وہ نیت اس طرح۔ بتائے گا نا، خود بتائے گا۔ اگر وہ نہیں بتا، وہ فرض کر لو وہ کہتا ہے میں نے نیت نہیں کی تھی تین کی، تو پھر ایک ہی ہوگی۔ فرض کر لیں اچھا نیت کی تھی تین کی، لیکن وہ کہتا ہے میں نے ایک ہی کی تھی، وہ گناہ گار ہوگا، لیکن بیوی کو تو گناہ نہیں ہوگا نا، کیونکہ بیوی تو اس کے دماغ کے اندر نہیں بیٹھی ہوئی، اس کو کیا پتا سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے۔ نیت کا معنی یہی ہے کہ وہ خود بتلائے گا میری نیت یہ تھی، وہ کہا نہیں اس نے نیت کر لی تین کی، اور بعد میں ظاہر ہے وہ اظہار بھی کرے گا نیت کا، بھئی میں نے تین کی نیت کر لی تھی، اس کے استاد جی، بتلانے ایسی مثال ہم نے ظاہر اور نص میں بھی پڑھی تھی، تو وہاں پہ صیغہ فرق تھا، ادھر امر کا صیغہ نہیں تھا، وہ جو کس اب میں؟ ہاں اسی طرح جی
والا ہم نے ظاہر الناس میں پڑھی تھی. یہاں پہ کیونکہ یہ امر کا صیغہ آ رہا ہے اس لیے یہ الگ طریقے سے اس کو ڈسکس کیا گیا. جی بالکل، امر جہاں بھی آئے گا چاہے وہاں ہو چاہے یہاں ہو، وہاں اگر امر سے مثال آئی بھی تھی نا تو اس کی تفصیل بیان نہیں کی ہوگی کیونکہ تفصیل امر میں آ رہی تھی. تو جہاں امر آئے گا نا وہاں یہ تفصیل آ جائے گی، وہاں جا کر دیکھ لیں، وہاں یا تو امر کا صیغہ نہیں ہوگا یا اور اگر امر کا صیغہ ہوا بھی تو پھر تفصیل انہوں نے نہیں بیان کی ہوگی. یہ والی تفصیل یہاں آ گئی، ہر امر کے اندر یہی اصول ہے. ٹھیک ٹھیک ہے جی، اب ہدایت النحو نکالیں جی. اللہ جی معاف کر دو، اللہ جی معاف کر دو.